اچھا رضا بھائی، گلگت بلتستان کے تناظر میں ہم بات کرتے ہیں. گلگت بلتستان میں کیوں ہم نے جماعتوں کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم کیا ہوا؟ کیا ایسا ہی ہے کہ دونوں جماعتیں مذہبی بنیاد پر بنائی گئی تھیں؟ نہیں، میرے خیال میں انجم بھائی یہ چیزیں 2015 کے الیکشن کے بعد گلگت بلتستان میں جو مذہبی سیاست تھی اس کی تقریباً اختتام کو پہنچ چکا ہے. کیونکہ ایک اس سے پہلے 2015 کے الیکشن سے پہلے تک اس سے تحریک جعفریہ میدان میں ہوتا تھا، اس کے بعد تحریک اسلامی آ گئے، جماعت اسلامی آ گئے، جمعیت علماء اسلام بھی یہاں پہ ایگزسٹ کر رہے تھے. لیکن جو مین سٹریم جو وفاقی جو پولیٹیکل پارٹیز تھے، پیپلز پارٹی ایک دور میں بڑا مضبوط رہا اور پی ایم ایل این کو کبھی موقع نہیں ملا مذہبی بنیادوں پہ. میں اس چیز سے ایگری کرتا ہوں. 2015 سے پہلے ٹوٹلی فرقہ وارانہ بنیادوں پہ ہماری وفاقی جماعتوں کو موقع نہیں دیا جا رہا تھا. لیکن ایک اویئرنیس میں سمجھتا ہوں کہ ایک سوشل اویئرنیس بھی تھی، لوگوں کے پاس انفارمیشن بھی آ گئی، سوشل میڈیا بھی آ گئے. اس کے بعد گلگت بلتستان کی جو پولیٹیکل سینیریو ہے وہ الحمدللہ چینج ہو گئے اور بہت سے جو کمیونٹی وائز بڑے بڑے فگر ہیں، آپ کو جمیل احمد کی صورت میں، اور ابھی ریسنٹلی جو عطا اللہ ہے چلاس سے جو جماعت اسلامی کا حصہ تھا، اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہے. بالکل. اسی طرح اگر آپ نگر سے مثال لے لیں تو جاوید حسین صاحب جو بہت بڑا فگر ہوتا تھا، میں نے 2015 میں اسمبلی کے اندر حفیظ الرحمان کے خلاف جو اپوزیشن لیڈر کیپٹن ریٹائر شفیع اور جاوید حسین کی جو اپوزیشن میں نے دیکھی، اپنے آنکھوں سے میں نے دیکھی ایز اے پولیٹیکل ورکر. اب وہ ساری چیزیں ختم ہو کے آج جاوید حسین صاحب حفیظ صاحب کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں. جمیل احمد اور عطا اللہ جیسے اور نصیر صاحب ہیں استور سے، یہ سارے لوگ پیپلز پارٹی میں امجد صاحب کے ساتھ شانے سے شانہ ملا کے چل رہے. اور اس کے بعد جو میں اگلا ٹرانزیکشن دیکھ رہا ہوں وہ 2020 کا الیکشن تھا. 2020 کے الیکشن میں آپ فرقہ وارانہ جو سیاست ہے، آپ اس کی میں سمپل سے آپ کو مثال دے دوں تو ایم ڈبلیو ایم جو 2015 میں کسی اور پوزیشن پہ کھڑے تھے، 2020 میں کسی اور پوزیشن پہ کھڑے ہو گئے. اور پیپلز پارٹی حالانکہ حکومت بھی نہ ہونے کے باوجود انہوں نے اچھی پرفارم کی. پی ایم ایل این جو گورنمنٹ بھی کی تھی انہوں نے بھی سیٹیں لے لی. لیکن پی ٹی آئی کے اندر جو میں ایک چیز جو میں اسپیشلی بینگ اے پولیٹیکل ورکر ایک بہت بڑی اچھی ایک سینیریو کو میں نے دیکھا، وہ یہ دیکھا کہ ہمارے جو کراؤڈ ہے، ہماری جو گلگت بلتستان کے عوام ہے، وہ پولیٹیکلی میچور ہو گئے. انہوں نے سب سے زیادہ مجھے خوشی اس بات کی ہے، انہوں نے لوٹاکریسی کی سیاست کو دفن کر دی. آپ دیکھ لیں حیدر خان کی صورت میں ہو یا پیپلز پارٹی سے جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے، پی ایم ایل این سے چھوڑ کے چلے گئے، سب کو ہرا دیے. یہ گلگت بلتستان کی ایک پولیٹیکل، میں سمجھتا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی کے لیے جو ایک بلیم لگا ہوا ہے کہ یہ اہل تشیع کی جماعت ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر اگر بلیم لگتے ہیں کہ یہ سنیوں کی جماعت ہے، تو اب وہ سینیریو اب تقریباً ختم ہو چکا ہے. صحیح. پولیٹیکل جماعتوں کے متعلق بتائیے گا، چونکہ آپ بھی پولیٹیکل ورکر ہیں، آپ کے پاس ایک شاندار کیریئر تھا، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، آپ نے ملازمت چھوڑی اور سیاست کے اس پرخار راستے کا آپ نے انتخاب کیا. اور سیاست ایک ایسا راستہ ہے جہاں پر آپ سے لوگ کم ہی خوش ہوتے ہیں، نو ڈاؤٹ. ناراض لوگوں کی تعداد آپ سے زیادہ ہوتی ہے. جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ان کے اندر جو کارکنوں کو عزت دینے کا جو رجحان ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے. کارکن بڑے ناراض ہیں، چاہے وہ پیپل پارٹی کی جماعت ہو یا نون کی ہو یا پھر پاکستان تحریک انصاف ہو. اقتدار میں جب جماعتیں آتی ہیں تو جو ان کے نظریاتی کارکن ہیں، جو ڈائی ہارٹ ورکرز ہیں، وہ کہیں اور ہوتے ہیں، اور جو کہیں پر گیم میں شامل ہی نہیں تھے وہ پھر سامنے آ جاتے ہیں. انہیں ٹیکنوکریٹ سے نوازا جاتا ہے، انہیں مخصوص نشستیں دی جاتی ہیں، کوآرڈینیٹرز بنایا جاتا ہے. تو پولیٹیکل سسٹم میں ویکیوم کہاں پر ہے؟ یہ کارکن کیوں نظر انداز ہو رہے ہیں؟ سر اس میں بنیادی طور پر جو ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر آپ دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کے اندر بھی ہو یا پی ایم ایل این کے اندر بھی ہو یا دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے اندر بھی کچھ عناصر ایسے ہوتے ہیں جو اپنے لیڈرشپ کو، آپ اس کو اگر دو کیٹیگریز میں تقسیم کر لیں. ایک الیکٹیبلز ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ پارٹیوں کے پلیٹ فارم سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے. جی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وہ الیکٹیبلز نہیں ہوتا، ان کے لیے الیکشن لڑنا یا ان کے بس میں نہیں رہتا، بالکل، یا ان کی وہ ورت نہیں ہوتا کہ وہ باقاعدہ الیکشن پارٹیسپیٹ کریں. جی. تو پھر اس کے بارے میں ہمیشہ سے ایک بات میرے ذہن میں آتا رہتا ہے کہ ہر پارٹیوں میں ایک ایسا مخصوص گروپ ایسا ہوتا ہے جو اپنی ایک گوشت بوٹی کے لیے اگلے کا بیل ذبح کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا. صحیح بات. یہ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر پولیٹیکل پارٹی میں ایسی چیزیں موجود ہیں. لیکن میں اس لیے ہوپ فل ہوں کہ اس سینیریو کو 2020 کے الیکشن میں ووٹروں نے تقریباً دفن کر دیا. اگر یہ چیزیں ہوتی کہ الیکٹیبلز کو، جو وفاقی پارٹیز ہیں یا جو اس طرح کے بڑے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ ان کو الیکٹیبل سمجھ کے اگر ٹکٹ دیے ہیں، تو آپ گلگت بلتستان 2020 کے الیکشن کو دیکھ لیں، بڑے بڑے برج گرے ہیں.
उनको बुरी तरह शिकस्त हुई है। और ऐसे ऐसे लोगों ने गुस्से में आके उन्होंने, मैं गांछे की मिसाल ले लूं तो गांछे में जितने भी जो लोग इस वक्त जो असेंबली में बैठे हैं वो लोगों की रजा से, खुशी से नहीं बैठे, वो उनको एज मिला लोगों के गुस्से से। मैं अपनी पार्टिकुलर, मेरे अपने हल्के की मैं बात करूं, जाफर साहब ने 2000 पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से 2015 के इलेक्शन को विड्रॉ किया। पीपल्स पार्टी के जो डाई हार्ट वर्कर्स थे, नजरियाती लोग थे, वो बुरी तरह डैमेज कर गए। अब वो गुस्से में थे 2015 में, उनका गुस्सा 2020 के इलेक्शन में जाफर साहब ने भुगता। इब्राहिम सनाई साहब 2015 के इलेक्शन में मिनिस्टर थे, 5 साल उन्होंने पार्टी को एंजॉय किया, पोर्टफोलियो को एंजॉय किया, और 2020 में जाके उन्होंने पीटीआई की टिकट ली। पीएमएलएन के हम जैसे जो नजरियाती वर्कर्स थे, हम रुल गए। सही, हमने फिर फायर बैक की, इसी तरह पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी फायर बैक की, और इसके नतीजे में जो थर्ड पार्टी आज़ाद कैंडिडेट की सूरत में जीत के आ गए, उनकी कारकर्दगी इन 4.5 सालों में हमारे सामने मौजूद है। तो मैं समझता हूं कि वो उनकी पॉलिटिकल कारकर्दगी या उनकी पॉलिटिकल पोर्टफोलियो नहीं था, बल्कि दोनों पार्टियों की जो नजरियाती वर्कर ने अपना नाराजगी की वजह से ऐसे लोग मैदान में आ गए। तो वो इलाके से क्या नाराज थे? लेकिन नुकसान तो इलाके का हुआ। अब जिस तरह आपने कहा कि जिस तरह के लोग आए हैं, अभी आपके मुताबिक उनसे आवाम के मसाइल तो हल हो नहीं पाए और वो डिलीवर नहीं कर पाए, तो नुकसान तो इलाके का हुआ इनडायरेक्टली। नो डाउट इलाके का 2000 मैं समझता हूँ, मैं बहैसियत डिस्ट्रिक्ट गांछे के एक बासी का, जितनी आइडियल गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान के हिस्ट्री में ज़िला गांछे को जो हासिल थी 2015 से 20 तक हमने 3 हलकों से क्लीन स्वीप की, और पार्टी ने बदले में हमें 3 इजाफी नशिस्तें दी जी। आप उन 2015 से 20 तक की आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, शिगर ज़िला बनता है, खरमंग ज़िला बनता है, बल्तिस्तान में यूनिवर्सिटी बन जाते हैं, जीएसआर जैसा प्रोजेक्ट यहाँ पे आ जाता है, गिलगित के अंदर भी बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स लगते हैं। लेकिन गांछे के अंदर मुझे एक मेगा प्रोजेक्ट दिखाएं जो 2015 से 20 तक के बीच में हुआ हो। ये दरअसल एक ट्रांजिशन पीरियड में समझता हूँ ज़िला गांछे के अंदर भी जो एक बयानिया बिल्ड करने की कोशिशें हो रही है कि इलेक्टोरल जो पॉलिटिक्स हैं, या जिसको आप पावर पॉलिटिक्स कह सकते हैं, इस पावर पॉलिटिक्स का नतीजा ये निकलता है कि लोग अपने पार्टीज के साथ मुखलिस नहीं होते। फिर मुखलिस ना होने का नतीजा ये निकलता है कि फिर वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, फिर इलाका पीछे रह जाता है। अभी इन 4.5 सालों के अंदर मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम डेवलपमेंट सेक्टर में काम करते रहे, हमारा फोकस डेवलपमेंट है जी। 3 इस वक्त हमारा सिटिंग मिनिस्टर्स हैं। 4.5 सालों के अंदर हमारी जो मशबरूम का जो हल्का है वो 48,000 की पॉपुलेशन है। वहाँ पे डिग्री कॉलेज तो दूर की बात, एक इंटर कॉलेज भी नहीं है। हमारी जो सब डिवीजन छोरबट है वो 19,000 की आबादी, वहाँ पे इंटर कॉलेज नहीं। हमारी जो सब डिवीजन डगोनी है वो 35,000 की पॉपुलेशन है, वहाँ पे इंटर कॉलेज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हालांकि तीसरे नंबर पे रहे, हमने इलेक्शन कॉन्टेस्ट की, मुझे अल्लाह ने मौका दिया, वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर का दौरा हुआ, हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि हमें डिग्री कॉलेज दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो डिग्री कॉलेज हमारी पहली प्रायोरिटी थी। हालांकि हम भी जॉब्स के हवाले से, अपने पर्सनल इंटरेस्ट ठिकों के हवाले से भी बात कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। हमने पब्लिक की डिमांड को सामने रखा, और उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे हल्के के अंदर 2.5 से 3 अरब रुपए का दानिश स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हल्के में बन रहा है, 20 करोड़ का डिग्री कॉलेज मेरे हल्के में बन रहा है। ये सब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हमारे लिए तोहफा है। अच्छा, दानिश स्कूल के हवाले से आपसे चूँकि इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँगा, बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं, सेटिंग मिनिस्टर्स हैं या सेटिंग पार्टी के लोग हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की। वैसे आप क्या समझते हैं, दानिश स्कूल कैसे गांछे तक पहुंचा? पहले तो हमने सुना था स्कर्दू में बन रहा है, उसके बाद अभी गांछे में बन रहा है, तो क्रेडिट किसका है ये? सर इसमें मैं तो क्रेडिट की बात नहीं करूंगा, मैं आर्गुमेंट की बात करूंगा। देखिए हमारा अपने लीडरशिप के सामने एक आर्गुमेंट थी। वो आर्गुमेंट ये था कि जब 2015 से 20 तक हमारी मजबूत गवर्नमेंट बनी गिलगित बल्तिस्तान जी, सिवाय गांछे के बाकी तमाम के तमाम 9 अजला ने अपने अपने हिसाब से चीज़ें उठा ली। ज़िला गांछे में ना, हालांकि 1.5 लाख से ऊपर की आबादी है, एक ज़िला क्रिएट नहीं हो सका। बड़ी मुश्किल से हमने 2 तहसीलें और एक सब डिवीज़न ली। इसके अलावा आप कोई मेगा प्रोजेक्ट मुझे दिखा दें जो 15 से 20 के बीच में गांछे में लगा हो, तो मेरा पर्सनली और हमारी जो काबीना का और हमारी जो नजरियाती कारकुनों का एक ही आर्गुमेंट हमारे लीडरशिप के सामने थे कि आप लोगों की हुकूमत के बावजूद गांछे महरूम क्यों रहा। पार्टी ने हमारी आर्गुमेंट को एक्सेप्ट की, उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि गांछे में, हालांकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बल्तिस्तान में अगर नजरियाती वर्कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का स्ट्रॉन्ग कहीं पे एग्जिस्ट करती हो तो वो ज़िला गांछे,
وہاں پہ ہمیشہ سے پارٹی کے خیر خواہ اور کارکن نظریاتی لوگ موجود رہے. اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد جب دانش سکول کا پرائم منسٹر نے اعلان کیا تو ہماری جو پروونشل لیڈرشپ کی کمٹمنٹ تھی ہم اس کو گانچے میں بنائیں, ٹھیک, کیونکہ بلتستان کے دیگر اضلاع کو بڑے بڑے پروجیکٹس ہم نے دیے, گانچے کو کچھ نہیں ملا تو دانش سکول وہاں بنائیں گے. انفارچونیٹلی 27 جنوری مجھے یاد آتا ہے, اس دن میں بھی اسلام آباد پہنچا. اسی شام کو ہمارا پلاننگ کمیشن میں احسن اقبال کے ساتھ ہماری پارٹی کی ڈیلیگیشن کی میٹنگ تھی وہاں پہ. اس میٹنگ سے 7 بجے ہماری میٹنگ تھی, صبح 11 بجے جو وہاں کی جو CDWP میرے خیال میں وہ فورم ہے اس کی میٹنگ تھی. احسن اقبال صاحب نے ہمیں سنائی جی ہم نے 2 دانش سکولوں کی آج PC1 کی اپروول دے دی ہے, ایک ڈسٹرکٹ شگر میں اور ایک ڈسٹرکٹ گلگت سلطان آباد, جہاں کیڈٹ کالج نہ ہو. جی بالکل. تو ہم نے آن دا اسپاٹ وہاں پہ, سلطان صاحب بھی تھے ہمارے ضلع کے صدر, ہم دونوں نے وہاں پہ وربلی بھی ہم نے پروٹیسٹ وہاں پہ ریکارڈ کی اور ریٹن میں بھی ہم نے احسن اقبال صاحب کو دے دی. خیر وہ پروجیکٹ ہم تو مایوس ہو گئے تھے کہ تقریباً اب یہ گانچے کے حصے میں نہیں آیا, لیکن کچھ آپ کو بھی علم میں ہے جو شگر کی جو زمین تھی وہ اسکردو شگر, مجھے ان ڈیپتھ نہیں پتا, کوئی ڈسپیوٹ سامنے آ گئے. وہاں پہ 2015 میں PMLN کی گورنمنٹ کے ایک ڈویژنل سکول گلگت بلتستان کو ملا تھا, ایک ملا تھا آگے جو وفاقی وزیر تعلیم تھا انجینئر بلیغ الرحمان جی, اس کو کوریا سے 2 پروجیکٹس ملے تھے, ایک انہوں نے اپنے حلقے میں لگایا تھا, ایک گلگت بلتستان میں ہمارے وزیر تعلیم کو دی تھی اس وقت کی. تو اس وقت سلنگ میں باقاعدہ لینڈ حاصل کی گئی, اس کو باقاعدہ کمپنسیٹ کیا گیا, اس کی باؤنڈری وال بھی ہو گئے تھے, لیکن انفارچونیٹلی وہ مٹیریلائز نہیں ہو سکی. پھر ڈویژنل ایڈمنسٹریشن کے سامنے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے سامنے اور پارٹی کے سامنے ہمارے لیے دوسرا آپشن یہ موجود تھا کہ اگر شگر کا جو لینڈ ہے وہ ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے تو پھر گانچے میں لینڈ اویلیبل, آپ وہاں پہ لگا دیں. اس کو گورنمنٹ لیول پہ بھی, فیڈرل لیول پہ بھی اور GB میں پارٹی لیول پہ بھی اس کو ایکسیپٹ کی گئی اور الحمدللہ یہ چیزیں آ گئی. اور جہاں تک جو منسٹرز کا جو کریڈٹ لینے کا معاملہ ہے تو یہ تو پبلک کو پتہ ہے کہ ان کے کریڈٹ پہ کیا کیا ہے. اور سر ذرا منسٹرز کی طرف بھی آتے ہیں. سر آپ کو چونکہ 3 منسٹرز ہیں اس وقت, سیٹنگ منسٹرز ہیں اور بڑی اہم وزارتیں آپ کے پاس ہیں. آپ کے اپنے حلقے کی بات کی جائے تو پانی اور بجلی کی وزارت آپ کے پاس ہے, اور مجھے امید ہے کہ وہاں پر پانی اور بجلی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. پانی کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ دریا ہمارے وہاں سے بہہ رہا ہے اور ندی نالوں میں بھی پانی آنا شروع ہو گیا ہے, کیونکہ منسٹر صاحب کی خود اپنی جو کوششوں سے پانی آنا شروع نہیں ہوا, ان کی اپنا بیان ریکارڈ پہ ہیں کہ جب گرمیاں ہوں گے تو ندی نالوں سے پانی بڑھے گا, بجلی بڑھے گی. اس حوالے سے میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, واڑی پاور پروجیکٹ 34 میگا واٹ کا, اگر گانچے کے 3 منسٹر اور بلتستان کے باقی جو رکن اسمبلی اور منسٹر صاحبان اگر یہ بلتستان کے ساتھ مخلص ہوتا تو آج وہ اسمبلی فلور کے اندر بھی, بیوروکریسی کے اندر بھی فائٹ کر کے اس پروجیکٹ کو سکھ ہونے نہ دیتا. آج اس کی حالت یہ ہے کہ 16 ارب کا اپروڈ بجٹ 56 ارب پہ چلے گئے اور اس کے نتیجے میں اب یہ پیرالائزڈ ہو گیا. اور لاسٹ ٹائم مجھے کچھ دوست بتا رہے تھے کہ شاید اس کی جو ایلوکیٹڈ جو بجٹ کچھ پیسے آئے ہوئے تھے اس وقت لینڈ کمپنسیشن کے حوالے سے, باقی اس کو شاید کسی اور ضلع کے اندر شفٹ بھی کیا جا رہا ہے. جی خیر مجھے کچھ انفارمیشن ملی تھی, ہم نے متعلقہ فورم پہ بات کی. جہاں تک ان تینوں کا جو کردار ہے ضلع گانچے کے حوالے سے, پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں چھمدو برج سے لے کے ہیڈ کوارٹر خپولو تک 3 فیسز کے اندر روڈ نے جو سیاچن, جو شاہراہ سیاچن ہے اس کو ریکارپیٹنگ کرنا تھا. پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں 2 پورشن ہو گئے, ایک پورشن چھمدو برج سے واڑی کے بیچ تک, دوسرا پورشن واڑی سے لے کے آگے ڈغونی برج تک, اور تیسرا ڈغونی برج سے خپلو تک. آج آپ سفر کر لیں, واڑی تک روڈ اچھی حالت میں ہے, واڑی سے آگے آپ چلے جائیں گے, آپ خپلو پہنچتے پہنچتے آپ کی کڈنی شاید فیل ہو جائے. ان کا کریڈٹ یہ ہے. صحیح. اب ذرا الیکشن کی بات کرتے ہیں, چونکہ وقت بڑا مختصر ہوتا ہے اور الیکشن کے لیے بھی وقت مختصر ہے. ابھی ثنائی صاحب کا انٹرویو یقیناً آپ کی نظر سے گزرا ہوگا, وہ بھی نون لیگ میں واپس آئے, تو آپ کے لیے تو ایک مشکل مرحلہ ہو گیا ہے چونکہ آپ خود بھی ٹکٹ کے امیدوار ہیں. ثنائی صاحب بھی چونکہ پولیٹیکل سسٹم کا حصہ رہے ہیں, انتخاب لڑتے رہے ہیں, تو وہ بھی یقیناً ٹکٹ کے خواہش مند ہوں گے. انہوں نے کہا کہ آپ دونوں کے مابین کوئی گفتگو بھی ہوئی ہے, اگر آپ کو ٹکٹ ملتا ہے تو وہ آپ کے حق میں بیٹھ جائیں گے, اگر انہیں ملتا ہے تو امید یہ کی جا سکتی ہے کہ آپ ان کے حق میں بیٹھیں گے. اس حوالے سے کوئی گپ شپ یا گفتگو آپ کی ہوئی ہے؟ نہیں, اس حوالے سے جہاں تک ابراہیم ثنائی صاحب کا واپس آنا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے میں سمجھتا ہوں خوشائی نہیں. ان کا واپس پارٹی میں آنا یہ بلا شبہ پاکستان مسلم لیگ نون کو تقویت پہنچائے گی. لیکن جہاں تک میرا اور ثنائی صاحب کی جو انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے, ٹکٹ کے حوالے سے ہماری کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں.
اور میں ٹکٹ کے حوالے سے اس لیے پر امید ہوں کیونکہ 2020 میں نے شروع میں آپ کو عرض کی کہ گلگت بلتستان کے اندر جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہے وہ اب چینج ہو چکا ہے. اب 2020 کا رزلٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اب کوئی بھی پولیٹیکل ورکر اب اس چیز کو پسند نہیں کیا جا رہا, خواہ وہ پیپلز پارٹی کے اندر ہو, خواہ پی ایم ایل این کے اندر ہو, خواہ پی ٹی آئی کے اندر ہو. ایون پی ٹی آئی کے آپ کل ہی ان کا بیان ریکارڈ پہ آ گئے ہیں, خالد خورشید صاحب راجہ جلال صاحب کو غدار ڈکلیئر کر چکے ہیں. تو یہ جو پارٹیوں کے ساتھ جو وفاداری اگر بندے کے اندر نہ ہو تو اس وقت اب پولیٹیکل پارٹیز, خواہ وہ تینوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز اس وقت سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں کہ آیا ہم نے 2020 کی جو سینیریو پی ٹی آئی نے جو یہاں پہ کی تھی کیا ہم نے اسی کو دہرانا یا نہیں دہرانا. اس کی سمپل اگزامپل میں آپ کو دے دوں, مہدی شاہ صاحب گورنر گلگت بلتستان کا بیان ریکارڈ پہ ہیں جب ناشاد صاحب اور کچھ اور جو پولیٹیکل فگر تھے جو سو کالڈ الیکٹیبلز جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, ان کے پارٹی میں آنے کے بعد اس نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دی کہ ٹکٹ کی کسی کے ساتھ کوئی کنفرمیشن نہیں ہے, وہ ہماری اپنی ورکنگ کمیٹیز یا جو بھی پارٹی کے جو ڈیسیجن میکرز ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے. ٹھیک ہے, پی ایم ایل این میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہماری پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی اس پہ. اور میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ثنائی صاحب کا جو بیانیہ ہے کہ ٹکٹ کے حوالے سے, یہ شروع میں میرا سجیشن تھا جب ثنائی صاحب پارٹی میں آنا چاہتے تھے, لیکن وہ پھر تابان گروپ کے ساتھ چلتے رہے کچھ عرصہ. میں نے ثنائی صاحب سے کہا تھا کہ ہم پرانی ٹیم کا حصہ ہے, آپ واپس آ جائیں, تو اس حوالے سے ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے میری اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور وہ ہمارے مخالف گروپ کے ساتھ چلتے رہے. تو اس کے بعد ہم نے وہ دروازے بند کر دیے. صحیح, ہم نے کہا ایسا کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے. اب وہ ریسنٹلی ہمارے ضلعی صدر کے محفل میں جا کے ہار پہن کے آئے ہیں اور اسی میں آن دا اسپاٹ اس نے اعلان کیا ہوا ہے کہ میں انکنڈیشنل پارٹی کا ورکر بن کے آیا ہوں. تو بحیثیت ورکر ابراہیم ثنائی صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. صحیح. آخری سوال سر, تابان گروپ اور حفیظ گروپ کی آپ نے بات کی ابھی, یہ پارٹی کے اندر گروپس جو ہیں وہ آپ کی جماعت کو نقصان نہیں پہنچا رہے, اور آپ خود کی جماعت کے, آپ خود کس گروپ کے ساتھ ہیں؟ میں تو پرسنلی ہمیشہ سے پارٹی کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی ہو, وہی پارٹی کا ایک سمبولک ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے کسی بھی صوبے کا. تو میرا شروع سے ہی میرا اکبر تابان صاحب کے ساتھ نشست ہوا, انجینئر انور صاحب کے ساتھ بھی نشست ہوا. تو جتنی جو شکایتیں انور صاحب اور تابان صاحب حفیظ صاحب کے بارے میں کر رہے تھے, میں نے تابان صاحب کو صاف کہہ دیا ہمیں بلتستان ریجن میں آپ حفیظ الرحمان تھے, تو جتنی شکایتیں ہمیں آپ سے ہیں تو شاید اتنی ہی آپ کو حفیظ الرحمان صاحب سے. تو یہ تو ہر جگہ چل رہا ہوتا ہے. 2015 میں ہماری گورنمنٹ بنی, تابان صاحب ہمیں آپ سے بہت سی شکایتیں ہیں, اور بلتستان کے اندر پارٹی ایشوز پہ, باقی ایشوز پہ آپ بحیثیت جنرل سیکرٹری ہونے نہ ہونے کا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا ہمیں, آپ کسی کام نہیں آتے تھے. میں نے اس اسلام آباد میں ایک میٹنگ میں ان کا بیٹھا تھا, میں نے اس وقت بھی ان دونوں سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے بڑے ہیں, آپ تحمل سے کام لیں, اس سے کام لیں. اور حفیظ صاحب کو بھی ہم نے کہہ دیا تھا کہ یہ ہمیں ڈیمیج کر رہا ہے اور اس چیز کو آپ اوور کم کرنے کی کوشش کریں. اور فیڈرل کی جو ہماری پارٹی لیڈرشپ ہے انہوں نے بھی اس بات کو نوٹس لیا, اس چیز کو آپ اوور کم ہونا چاہیے. اب الحمدللہ تقریباً یہ مدعا ختم ہو چکا ہے. صحیح, کیونکہ حفیظ الرحمان صاحب کی ایک بینگ اے صدر ڈکلیریشن فیڈرل سے آنے کے بعد اب یہ معاملہ تقریباً میں سمجھتا ہوں اب ختم ہو چکا ہے. صحیح.